الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين ونزل الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وسبيل قلوبنا ومولانا قاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أجمعين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله حق محمد وآل محمد وآخر قابل ولا ضال اللهم عن الصحابة التي جاءت برسول عليه السلام وشايعت ووايعت وتابعت على خير اللهم عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب العلم وذكر ذكري وأخرجني من خطيئات إثمي وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. صلوات بہت اچھی سلوات آج کے ذکر کرے اور کل جو ہے انشاءاللہ ملا دیں انشاءاللہ ماضی امام محمد باقر علیہ السلام کہ رسول اسلام نے جناب جابر سے فرمایا کہ جابر تم جو ہے ہمارے پاکستان جانشین سے ملو. حسین کے بیٹے اور پھر ان کے بیٹے سے جو ہے ملاقات ہوگی, تم ان کی زیارت کرو گے تو تم جو ہے انہیں ہمارا سلام کرنا. اب ظاہر سی بات ہے کہ رسول اسلام نے کہا تھا جناب جابر کی جو کیفیت تھی کہ پورے مدینے میں جو ہے وہ جو ہے نعرہ لگاتے تھے, بہرحال سلام پہنچایا. تو اب آپ دیکھیں کہ مسلمان جو ہے روزانہ دن میں کم سے کم جو ہے 5 مرتبہ رسول اسلام کے صلاۃ درود پڑھتا ہے. السلام علیکم یا ایھا النبی و بات دیکھتا ہے, سلوات پڑھتا ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ انسان جو ہے غور نہیں کرتا اس کی اہمیت سے غور نہیں کرتا ہے. مثلاً شیخ عباس قمری کا ملتا ہے کہ شیخ عباس قمری وفاتی زینان میں بہت سی کتابیں ہیں, اس کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ مریض ہو گیا, بخار وغیرہ ہو گیا, علاج وغیرہ کیا, بہرحال صحت مند نہیں ہوا, بخار وغیرہ تھا. تو وہ جڑی بوٹی یا جوشادہ وغیرہ لے کر آئے اور اس کے بعد جو ہے نبی بھی گرم کیا اور اس کے بعد لا کر ان کے سامنے رکھ دیا بچے کو پلانے کے لیے. لیکن اس کے لیے چمچ کی ضرورت پڑتی ہے, تو صرف جو ہے پیالے کے کاشے میں لا کر کے بعد رکھ دیا. اس کے بعد وہ گئی کہ ہم جو ہے چمچ لے کر آتے ہیں. اب جب گئی, جب واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ شیخ عباس قمری جو ہے انگلی سے ہلا ہے. کہا کہ تھوڑی سی دیر رک جاتے, ہم جو ہے چمچ کاشف لینے گئے تھے. کہا نہیں ہمیں معلوم ہے, لیکن ہم نے جو ہے ان انگلیوں سے اہل بیت معصومین علیہ السلام کے فضائل اور احادیث کو لکھا ہے, لہذا جو ہے ہمیں یہ امید ہے کہ اس کی وجہ سے بچے کو شفا مل جائے گی. اور اس کے بعد جب استعمال کیا تو بچہ صحت مند ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے اگر اہل بیت معصومین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے, ان کی اطاعت کرتا ہے اور ان کے بتائے ہوئے حکم پہ عمل کر رہا ہے, تو پھر انسان کے اندر جو ہے یہ تاثیر پیدا ہو سکتی ہے. جیسا کہ ملتا ہے بہت مشہور واقعہ ہے, لیکن ہم پڑھ چکے ہیں, زیادہ تفصیل نہیں جائیں, شاید کے وقت بڑا تفصیل کے اشارہ کرتے کہ جب رسول اسلام ملائے کائنات گزر رہے تھے, شہر مکی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں, دعوت دینا چاہتے ہیں شہر میں. تو اس کے بعد جو ہے رسول اسلام نے رسول اسلام سے مولا کائنات سے سوال کیا. مولا کائنات کو معلوم تھا, لیکن اگر سوال جواب نہیں ہوتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے؟
پڑتا ہے، کہا کہ شاید کی مکی کرتا ہے، اور وہ جو ہے دعوت دے رہی ہے، تیاری جائیے لے کر آئیے، مولا علی گئے لے کر آئے، اس کے بعد جو ہے بہن کو استعمال کیا، تو پھر سوال کیا اس سے کہ کتنی جلدی آ گئے، سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم درخت پہ جاتی ہو اور تمام درخت پہ جو درخت وغیرہ حاصل کرتی ہو، تو ہر قسم کا ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، ترش بھی ہوتا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ میٹھا ہو جاتا ہے؟ اس شاید کی مکی نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم جو ہے محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھتے ہیں، جو ترش ہوتا ہے، جو کڑواہٹ ہوتا ہے، جو شیرینی میں بدل جاتا ہے، اگر ہم بھی چاہیں کہ ہمارے دل میں کڑواہٹ ہے، اگر ہم چاہیں تب اگر بدلنا چاہیں تو ہم بدل سکتے ہیں، یا یہ جو ہے عمل ایسا عمل ہے کہ آگ بھی اثر نہیں کرے گا. ایک شخص جو ہے مچھلی بس کھاتے بات اس کے بعد آ گئی، ایک شخص جو ہے مچھلی شکار کر کے لایا، بیوی کو دیا، مچھلی بنائی اور بیوی نے جو ہے مچھلی وغیرہ صاف کیا، چولہے پہ رکھ دیا. باہر کسی کام میں جو ہے مشغول ہو گئی تھی، مچھلی جو ہے کھپ رہی، لیکن کچھ دیر کے بعد دیکھا تو کوئی اثر نہیں ہوا. پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو آپ نے کوئی اثر نہیں کیا، مچھلی نہیں. تو آپ جو ہے بیوی نے شوہر سے کہا ایسی مچھلی کا یہ تو ہمارے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، ایسا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ جو ہے رسول اسلامی حل کریں گے، انہی سے دریافت کریں گے. اب وہ جو ہے رسول اسلام کی خدمت میں گیا تو رسول اسلام کہے کہ گھبراؤ نہیں، ہم جو ہے چلتے. اب رسول اسلام آئے اور آنے کے بعد جو ہے اب رسول اسلام جو ہے اشارہ کیے تو جو ہے وہ مچھلی کہ اے اللہ کے رسول، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے سمندر میں تھے اور بارہ بنیادی آئے، یہاں تک کہ سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے ایک شخص جو ہے کھڑا تھا یا بیٹھا ہوا تھا اور کچھ جو ہے ورد کیا اور ہم نے سنا اور ہم نے بھی اسی کو ورد کیا. پوچھا وہ کیا چیز تھی؟ کہا کہ ہم نے سنا کہ وہ شخص جو کہہ رہا ہے محمد اور ان پہ درود اور صلوات و ہم نے سنا اور ہم نے بھی یہی ذکر کیا. رسول اسلام نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ تمہارے اوپر آگ اثر نہیں کر رہی ہے. مگر ہم یہ چاہیں یہ کیفیت اگر پیدا ہو جائے تو پھر جو ہے دنیا کی آگ جلائے گی نہ آخرت کی آگ جلائے گی. تو اب آپ دیکھیں کہ امام جو ہے اپنے چاہنے والے یعنی پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کا کس طریقے سے جو ہے بیان کرتے ہیں. انہیں کے بارے میں لکھتا ہے جناب جابر جب پانچویں امام کی خدمت میں آئے تو زیارت کرنے کے بعد جب جانے لگے مدینہ سے کوفہ جانے لگے تو جانے لگے کچھ دور چلے تھے کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد جو ہے یہ خط دیا، نامہ دیا، کہا کہ امام نے تمہیں یہ خط دیا ہے. تو جناب جابر نے پوچھا کہ اس وقت ملاقات میں، کہا کہ بس ابھی ملاقات میں ہم نے امام کی زیارت کی اور امام نے یہ خط دیا. تو اب جو ہے بشیر بن نعمان یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ساتھ تھے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ جناب جابر جو ہے اس خط کو پڑھ رہے ہیں، لیکن جو ہے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں، سنجیدگی ہے. ہم نے دیکھا باہر پورے راستہ جو ہے وہ گفتگو نہیں کر رہے تھے، خاموشی سے چلے گئے. کچھ پہنچ گئے، ہم بھی پہنچ گئے، وہ اپنے گھر چلے گئے، ہم اپنے گھر چلے گئے. اب رات میں سوئے تو ہم نے کہا کہ اب صبح چلے. خیریت دریافت سے کہا کہ جب ہم صبح گئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ عجیب کیفیت ہے، یعنی ہڈی کا جو ہے ہار وغیرہ بنا کر ہم نے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں اور ایک گھوڑے کے مانند اور عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. اس طریقے سے دیوانہ جو ہے گفتگو کر رہا ہے، اس طریقے سے اپنا جو ہے گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ لوگ جو ہے شور مچا رہے ہیں. بچے بھی جو ہے وہ تفریح دے رہے ہیں. وقت یہ سوچنے لگے کہ یہ تو اچھے خاصے تھے، آخر جو ہے کیا وجہ ہو گئی کہ جب ہم صبح ان کے پاس گئے تو یہ جو ہے دیوانے ہو گئے. اس طریقے سے حرکت کر رہے ہیں، کس طریقے سے ایک دیوانہ ایک پاگل کرتا ہے حرکت. کہا کہ ہم جو ہے سوچ رہے تھے کہ چند دن کے بعد جو ہے
کہ وہاں کے گورنر کو ایک نامہ آیا، خط آیا، اپنے وقت وہاں گورنر کو خط دیا کہ دیکھو فلاں شخص ہے جاگیر ہے اور اسے قتل کر دو، اور قتل کرنے کے بعد اس کا سر جو ہے ہمارے پاس بھیج دو۔ تب اس گورنر نے ان لوگوں کو بلایا، پوچھا، سوال کیا کہ جاگیر کو جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ وہ جو حاکم کا حکم ہوا ہے قتل کر دیا گیا۔ لوگوں نے کہا وہ تو دیوانہ ہے، وہ جو ہے دیوانہ ہے، بہرحال اسے اطمینان نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ ہم جو ہے خود چل کر دیکھیں گے۔ اب جب گیا دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ بچے پیچھے جو ہے شور کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے پیکنگ جو ہے اس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا چلو خیر، یہ تو خیر کوئی جواز ہی نہیں ہے، بہرحال شکر ہے کہ بچ گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ آئے، اور آنے کے بعد جو ہے حاکم کے پاس گورنر آیا اور نامہ خط لکھ دیا کہ جس کے بارے میں آپ نے کہا ہے وہ تو دیوانہ ہو گیا، وہ دیوانہ ہے، وہ پاگل ہے، کیا جواز ہے اسے قتل کیا جائے؟ کہا کہ جانے تو وہ دیوانہ ہو گیا۔ اب چند دن کے بعد جو ہے، ظاہر سی بات ہے دیوانے تو تھے نہیں، اب چند دن کے بعد جو ہے اب پہلے کی طرح گفتگو کرنے لگے، اور پھر جو ہے انہوں نے سوال کیا کہ بتاؤ آپ کی وجہ کیا ہے؟ ویسے تو ہم سمجھ گئے لیکن وجہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو وہ جو نامہ جو خط آیا تھا امام کا تھا، اور امام نے یہ کہا تھا کہ جاگیر جب کوفے پہنچ جائیے گا تو پھر جو ہے یہ کیفیت اختیار کر لیجیے گا، اور جس کی وجہ سے دیکھو کہ بھی وجہ سے جو ہے کہ جان بچے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ امام جو ہے اپنے کس طریقے سے حفاظت کرتے ہیں۔ اور دوسرا پہلو آپ سوچیے کہ جب امام کی چاہنے والوں کی یہ حالات، یہ دور تھا، اس وقت یہ دور تھا، تو خود سوچیے آپ کہ امام کے لیے جو ہے کتنا سخت دور رہا، جب امام کے چاہنے والوں کے لیے مصیبتیں تھیں۔ تو بہرحال امام جو ہے اس طریقے سے اپنے چاہنے والوں کی جو ہے ہدایت کرتے تھے، اور یہاں تک کہ جو بھی واقف تھے وہ سب جو ہے امام کی اطاعت کرتے تھے، اور جو ظاہر سی بات ہے بہت سے ایسے بھی تھے کہ جانتے ہوئے بھی امام کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ امام کی تو یہی نشانی ہے کہ نباتات بھی وہ بھی حکم مانے، وہ بھی حکم مانے، جیسے جناب موسیٰ کو پروردگار نے جو معجزہ کیا تھا وہ عصا کا معجزہ، آنکھ کو نکل جائے، دریا کمار سے راستہ بن جائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ اگر نابینا ہو تو بینائی واپس آ جائے، بس کا مریض تو صحت مند ہو جائے، مردہ ہو تو زندہ ہو جائے۔ جناب عیسیٰ جو ہے مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، تعجب نہیں ہے، یہ تو بقر عیسیٰ ہے، تو بقر عیسیٰ ہے۔ اور رسول اسلام کو معجزہ دیا کہ ہاتھ میں اگر پتھر آ جائے تو پھر جو ہے وہ کلمہ پڑھنے لگے۔ اسی طریقے سے تمام ائمہ کو پروردگار نے اختیار کیا، یہاں تک ملتا ہے کہ ایک روز پادری امام گزر رہے تھے، ایک درخت تھا کھجور کا، امام قریب گئے، اور جانے کے بعد امام نے کہا کہ ہم جو ہے کھجور کھانا چاہتے ہیں، اور جیسے ہی امام نے کہا بہترین جو ہے کھجور آمادہ ہو گیا، اور امام نے تناول فرمایا نباتات ہے، سب جو ہے امام کے اطاعت کرتے ہیں، درخت ہو یا پتھر ہو، انسان ہے کہ لوگ بہت کم اطاعت کرتا ہے۔ علیہ نے روایت ہے شکر پروردگار نے کہا کہ بہت کم ہے شکر بجانا، اکثر ہم لا یاکلون، یاد میں نہیں ہے، اور اکثر ہم غافلون، بہت سے ایسے ہیں کہ جو غافل ہے کہ یہ انسان ہے، لیکن اب آپ دیکھیں تمام چیزیں، نباتات، درخت ہو یا پتھر ہو یا زمین ہو یا آسمان ہو، یہ سب جو ہے امام اہل بیت معصومین علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اب جو ہے کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ بہت سے ایسے بھی تھے نا کہ ہم جو ہے امام کو بتا دیں، امام کو جو ہے ہم نصیحت کر کے، ایسے بھی گزرے ہیں جیسے محمد بن القدر، اس نے سوچا کہ ہم جو ہے امام کو واعظ کرتے ہیں، امام کو نصیحت کر دیں، یہ سوچ کر چلا کہ امام کو سمجھائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ تمام جو ہے حدیث بھی ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بتانے کی کوشش نہ کرو، ان سے جو ہے اسی کو تعلیم حاصل کرو، لیکن اس نے کہا کہ ہم جو ہے
इन्हें नसीहत है। और उसने कहा कि हमने ये सोचा कि जैसे चौथे इमाम थे, अब वैसा जो है कोई नहीं हो सकता। तमाम चीज़ें जो किताबें उनके रूप के मतलब जो इबादत गुजार है, लिहाजा उनके बाद जो है अब कोई नहीं हो सकता। तो उसने देखा कि उनके फजल, जब देखा कि उनके फजल है और ये जो है एक बाप में काम कर रहे हैं, तो इसने कहा कि हम जो है नसीहत करेंगे, क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बाहर में जो है काम कर रहे हैं, उससे बेहतर की इबादत करते। अगर बाद में काम कर रहे हैं और इसी हालत में मौत आ जाएगी तो फिर क्या होगा। कहा कि चले ना, और चलने के बाद समझाए इनके बाबा कैसे थे और ये जो है मेहनत कर रहे हैं। तो बाहर ये आया और आने के बाद इसने कहा कि ये बताइए कि आप ये क्या कर रहे हैं, ढेर 23 कदम जो है मेहनत कर रहे हैं, ये बताइए कि अगर जो है इसी हालत में मौत आ जाए तो फिर क्या होगा। कहा कि इसी हालत में अगर मौत आ जाए तो गोया कि हम इबादत की हालत में, इससे बेहतर है कि हम जो है कुछ न करें, बैठे रहे, अपने इसलिए कर रहे हैं कि लोगों से बेनियाज रहें। उसने कहा कि हमने तो ये सोचा था कि हम जो है आपको वाज करेंगे, नसीहत करेंगे, लेकिन आपने जो है खुद वाज कर दिया हमारी नसीहत। हमारे सलाम जो है किस तरह जब मेहनत करते, लिहाजा जो है मेहनत कोशिश जो है वो करना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। इंसान जो है मायूस हो जाता है, कहता है कि अभी मेहनत कर रहे हैं, क्या मेरी बरकत नहीं है। अल्लाह पे तवक्कल करे और इंसान जो है सही करे, बहाना न करे कि बारिश हो रही है, हालात अच्छा नहीं रहते। आम बात करें बुरा वाला में इसलिए बहुत कम बोलते हैं, सलवार इमाम के चाहने वालों का सही करे, मेहनत करे। और काबिल को जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम पसंद नहीं करते। तो अब आप देखें कि जितने भी है जो मौजूदात हैं, जो वाक़यात हैं, तो हमें चाहिए कि हम जो है उससे दर्द लें, उससे जो है इबरत हासिल करें। और बहुत से ऐसे भी थे इमाम के ज़माने में कि जो कयास के जरिए जो है मसले को हल करते हैं। आपको दिगर उलमा ने लिखा है, दिगर उलमा ने सबने लिखा है कि अगर जो है ये शागिर्दी अख्तियार न करते, अबू हनीफा इमाम अबू हनीफा ये जो है शागिर्दी अख्तियार के 5वें इमाम करते और 6ठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम शागिर्दी अख्तियार अपनी कहा कि अगर जो है हम शागिर्दी अख्तियार न करते तो हम जो है फिर हलाक हो जाते। बड़े बड़े पुराने ने कहा हलाक हो जाते, कहा कि हम न करते तो जाहिर सी बात है कि हम जो है हलाक हो जाते। तो ये जो है कयास के जरिए हर मसला जो है हल कर देते, कोई भी मसला हो तो कयास के जरिए जो है वो हल कर देते। कयास के एक वाक़या याद आ ये तो सुना कि बुरा तो हमारे पास देखते रहे कि एक शख्स जो है, एक शख्स कयास के सिलसिले से बयान कर रहे, एक शख्स जो है दुकान थी, तेल कीमती तेल बेचता था, तमाम तेल की दुकान थी। उसने जो है एक तोता पाल रखा था और जब खरीदने कोई आता था तो सलाम भी करता था, यहाँ तक कि नाम भी जान गया। तोता तो नाम लेता था, सलाम करता था, बात करता था। बहुत जो है लोग आते थे, भीड़ होती थी, मजा भी आता था कि नाम भी लेता था, सलाम करता था। तो इत्तेफाक से जो है तोता को दुकान में उड़ रहा था कि एक कीमती शीशी तेल, वो शीशी तेल बैठ। अब जो है मालिक गुस्से में आ गया और मालिक गुस्से में आने के बाद तोते को उठा कर पटक दिया जमीन के गुस्से में कीमती थे। अब जब पटक दिया तो फिर उसके सर के बाल जो है साफ हो। अब उसके बाद लोग आ रहे हैं, बोली लोग खरीदने आ रहे हैं, बोली नहीं रहा, यहाँ तक कि लोग कम हो गए, बोलता ही नहीं, बोलता ही। इत्तेफाक से जो है एक गजा तब बोला, कहा कि लग रहा है तुमने भी तेल गिराया। तो ये कयास है ना, कयास इस तरीके से जो है ये भी कयास करते थे, कोई मसला हो कयास के जरिए जो है जवाब दे देते। एक मरतबा ये जो है 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम
نے سنا ہے کہ تم جو ہے بہت قیاس کرتے ہو. کہا کیسے؟ کہا کہ رسول اسلام کی حدیث ہے، اصحاب سے ہم نے سنا ہے، سب سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو قیاس کے ذریعے جو ہے فوراً جواب دے دیتے ہیں. تو امام نے کہا تو ٹھیک ہے، ایک سوال کرتے ہیں، تم جو ہے اس کا جواب دو. کہا کہ ٹھیک ہے، آپ سوال کیجیے، ہم قیاس کے ذریعے جواب دیں. تو امام نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ؟ کہا کہ قتل بڑا گناہ ہے. تو کہا کہ کیوں؟ قتل میں 2 گواہ کی ضرورت ہوتی ہے اور زنا میں 4. تو آپ قیاس کے ذریعے بتاؤ. ان کو ہر مسئلے کا جواب جو ہے قیاس سے دیتے وہ بتاؤ. اب تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ مولا یہ حل نہیں ہوگا، قیاس کے ذریعے جواب دیا سمجھ میں نہیں آ. تو امام نے کہا کہ یہ بتاؤ روزے کی عظمت ہے زیادہ یا نماز کی؟ کہا کہ نماز کی عظمت زیادہ. تو کہا کہ یہ بتاؤ کیا وجہ ہے کہ جو نماز عورتیں جو ہے وہ سیاح میں ہو تو اس کی قضا نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا. بتاؤ اس کی عظمت زیادہ ہے تو کیا وجہ ہے؟ اب قیاس سے جواب دو. یہ جو ہے خاموش. کہا کہ یہاں پہ قیاس نہیں چل رہا. امام نے پھر سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ پیشاب زیادہ نجیس ہے یا جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا؟ کہا کہ پیشاب جو ہے وہ زیادہ نجیس ہے. امام نے کہا کہ پھر جو ہے پیشاب کے بعد غسل کیوں نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے غسل کیوں نہیں؟ کہا کہ جواب دو. اب وہ خاموش. اب امام جو ہے کام میں مصروف ہو گئے، لیکن یہ جو ہے انسان. اور آخر میں کہا مولا جواب دے دیجیے تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے، قیاس کے وجہ سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. امام نے کہا کہ دیکھو قتل میں 2 گواہ اس لیے ہے ایک شخص ہوگا، ایک شخص جو قتل کرے گا، اور زنا میں جو ہے 2 افراد ہوں گے، مرد اور عورت. لہٰذا دونوں کی طرف سے 2 گواہ کی ضرورت پڑے گی. اور کہا کہ دیکھو یہ جو روزہ اور نماز کا مسئلہ ہے، نماز کی عظمت زیادہ تو عورتوں کے لیے قضا نہیں ہے، یہ تو پوری زندگی ہے، پورے سال جو ہے، اور ہر مہینے میں جو ہے یہ مسئلہ پیش آئے گا، 7-8 دن پر مسئلہ پیش آ جائے گا. لیکن روزہ جو ہے وہ سال میں جو ہے 1 مہینہ ہے، تو روزہ جو چھوٹ جائے گا اس کی قضا ہے. لیکن عورتوں کے جو ہے وہ نماز کی قضا نہیں ہے. اور امام نے کہا کہ دیکھو یہ پیشاب کا مسئلہ ہے، پیشاب سے نکلتا ہے، اور اگر پیشاب کے بعد غسل ہو جائے تو کتنا غسل کرے؟ اور دیکھیے واضح ہو گئے. تو بہرحال تفصیل میں نہیں آ رہے، مختصر یہ کہ امام نے کیا اس طریقے سے کئی مسئلہ جو ہے امام نے جواب دیا. جیسا کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ صحرا میں بہت سے انڈے ہوں تو کون سا انڈا کھائے کون سا انڈا نہ کھائے؟ تو امام نے کہا کہ اس کا سرا دونوں طرف برابر ہو تو اسے نہ کھائے. دونوں سرا اگر برابر نہیں ہے تو پھر اسے جو ہے کھا سکتے ہو. پھر یہ پوچھا جناب آدم نے حج کیا، بال کس چیز سے مڑا گیا، کون بنایا؟ امام نے کہا جناب جبریل آئے تھے جنت سے یاقوت لے کر آئے تھے، صرف رکھا اور بال جو ہے وہ صاف ہو گیا. کئی مسئلہ بچاؤ بناتے جلدی جلدی. ایک نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ میت سے جو ہے غسل کیوں ہے، اور پھر غسل دینے والا غسل کیوں کرتا ہے؟ سوال کیا. اور پھر نماز امام نے کہا کہ دیکھو وہ مرنے کے بعد جو ہے اس کی ملاقات جو ہے فرشتوں سے ہوتی ہے، وہ جو ہے بات نہیں ہوتی ہے، لہٰذا جو ہے اسے غسل دیا جاتا ہے. اور جو غسل دیتا ہے وہ غسل کرتا ہے، اس لیے یہ بھی میرا مومن سے ملے گا، لہٰذا جو ہے اس لیے غسل ہے. اور جو نماز ہوتی ہے تو لوگ جو ہے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. تو سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ 5 تکبیر کیوں ہے نماز میت میں؟ امام نے فرمایا کہ پنجگانہ نماز کی جگہ یعنی ہر نماز کی جگہ 1 تکبیر. اب پڑھیے محترمات کی آسمی دونوں طرف سے علمی اور رائے
کرامات اور معجزات بھی دعا کرتے ہیں دیوار دینے والی دیوار ہاں دیوار خود جو ہے پانچویں باب میں سوال جو ہے کربلا کے مسائل جو ہے یاد ہم نے دیکھا جب سید سجاد سے پوچھا گیا سب سے زیادہ سید سجاد نے فرمایا کہ میری خبی دربار جدید اپنا نہیں اگر جو ہے پانچویں امام سے سوال کرے تو پانچویں امام یہ کہ ہماری خودی سکینہ تازیانے لگائے ہاں زیادہ جو مرحلہ ہوتی آپ سید سجاد کے لیے کتنا سخت کہ جو سردار جنت ہے اس کا جنازہ جو ہے 3 دن تک پڑا رہا اور باہر رات چوتھے امام آئے اور آنے کے بعد جو ہے سکوت لہر کی آواز آئی قبر سے سجاد باؤ میرے لال کو دے یہ مرحلہ بھی سید سجاد نے اپنے بابا کو سکوت لہر کیا اور خانہ شام میں جناب سکینہ کا یہ غم جو ہے کبھی نہیں بھلا سکتے دادارو یہی امام ہے جیسا ملعون نے امام کو زہر دیا امام جو ہے شہادت سے کروٹیں بدلتے رہے یہاں تک کہ جب امام کی شہادت ہو گئی اس سے پہلے امام نے وصیت کی تھی اپنے فرزند امام نے چھٹے امام سے کہا یہ میرے لال مجھے بہترین کفن دینا تاکہ روز قیامت جو ہے باب دیکھیے ہر معصومین نے کہا ہے کفن پہنا اکثر معصومین علیہ السلام سے ملتا ہے لیکن جب اس حدیث کو سنیے یا پڑھا جاتا ہے کہ پانچویں امام نے فرمایا مجھے بہترین کفن دینا لیکن ہائے مار کربلا کے میدان ہاں دادارو بس آخری فکر وصیت کے مطابق مولا چھٹے امام نے غسل کیا کفن پہنا اور جنازے میں لوگ تھے اور بس آخری فکر اور پانچویں امام کے جنازے کو جنت البقیع میں لائے امام چھٹے امام اور لانے کے بعد ان کے بابا کے پہلو میں دفن کر دیا عجب نہیں پانچویں امام تڑپ گئے کہ ہم نے جو ہے اپنے بابا کو یہاں دفن کر دیا لیکن ہاں میرا جب کربلا کے میدان میں سید سجاد کی بھی روح تڑپ رہی ہوگی ہاں جب نہیں پانچویں امام نے کہا ہو چھٹے امام نے کہا ہو کہ جس کا فرزند موجود ہوتا ہے ہاں چھٹے امام نے اپنے بابا کو دفن کر دیا لیکن ایک فرزند کربلا میں موجود تھا
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.